الحمد للہ ربین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز پیر طریقت سید تاج الدین قادری الجیلانی مد ظلہ العالی ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا حضرات علماء کرام حاضرین سن اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی،
کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اور کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہبلی کی سرزمین پر یہ 22واں سالانہ سنی اجتماع، جس کے دوسرے دن کے آخری سیشن میں ہم اور آپ موجود ہیں، یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ 22واں اجتماع 22ویں والے کے مہینے میں منعقد کیا گیا، یعنی کہ یہ ماہ مبارک امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور ان کی تاریخ وصال 22 تاریخ ہے، 22 جمادی الاخر ہے، اور ہمارا یہ 22واں اجتماع ہے۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر کی برکتوں کو ہم اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے اس اجتماع کی کامیابی کو حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج اس سنی اجتماع کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، منتظمین نے، ہمارے احباب نے جس عنوان کے حوالے سے مجھے پابند کیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے سورۃ النبا کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ بات ضروریات دین سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو فنا کر دے گا، اس دنیا کو ختم کر دے گا، ایک دن قیامت آنے والی ہے، اور پھر آخری دن ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قبر سے اٹھائے گا، اور پھر سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے ایک میدان کے اندر، اور جمع ہونے کے بعد اللہ رب العزت جس سے چاہے گا اس سے حساب لے گا، اس کو میدان حشر کہتے ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس زمین پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، دوبارہ سب کو پھر وہاں ہجرت کرنی پڑے گی۔ حدیث پاک سے اشارہ ملتا ہے، بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ میدان محشر ملک شام کے اندر واقع ہوگا، اور بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ میدان محشر میدان عرفات کے اندر ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جب میدان محشر منعقد ہوگا تو اس جیسی زمین نہیں ہوگی، اس جیسا آسمان نہیں ہوگا، بلکہ کائنات فنا ہونے کے بعد میدان محشر ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، تو جو میدان محشر ہوگا یعنی جو آخری دن ہوگا، اس دن ہم سب کو جمع ہونا ہوگا۔ ایک تو وہ میدان گویا جسے عالم ارواح کہتے ہیں، ہم سب وہاں جمع تھے، اور اب ایک وہ میدان جسے میدان محشر کہتے ہیں، اللہ اکبر، جسے قیامت کا میدان کہتے ہیں۔ وہ میدان کتنا خوفناک ہوگا، میدان محشر کی ہولناکیاں کیا ہوگی، وہاں درد کرب کا عالم کیا ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میدان محشر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے
عدل کا اظہار فرمائے گا، اپنی شان قہاری و جباری کا اظہار فرمائے گا۔ اس وقت کے جو واقعات ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ دل کو دہلا دینے والے واقعات ہیں، وہ روح کو بے قرار کرنے والے واقعات ہیں، وہ دلوں کو بے چین کرنے والے واقعات ہیں۔ لیکن جب شفاعت کی کنجی مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں ہوگی، اور جب شفاعت کی ڈور حضور کے ہاتھوں میں ہوگی، اور جب حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، تو اس وقت پھر جو کرم کی ہوائیں چلے گی، پھر اس وقت میدان محشر کا منظر ہی بدل جائے گا۔ اللہ نے توفیق دی تو میں ہر دو منظر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ اصل خطاب تو ہمیں اور آپ کو اپنے قائد محترم استاد گرامی عالمی خطیب انقلاب حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا سے سننا ہے، اور انہی سے ہم خطاب سنیں گے۔ لیکن جتنے وقت میں حضرت تشریف لاتے ہیں اتنی دیر میں کچھ باتیں اپنی دنیا کے فائدے کے لیے اور اپنی آخرت کے فائدے کے لیے، رب کی رضا کے لیے کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میدان محشر میں دونوں مناظر دیکھنے میں آئیں گے، میدان محشر میں دونوں منظر دیکھنے میں آئیں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ ایک تو میدان محشر کی ہولناکیاں ہیں، ایک تو میدان محشر کی وحشت ہے، ایک تو میدان محشر کی خوفناکیاں ہیں، جس کو اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کی شروعات یعنی میدان محشر کا آغاز کس طریقے سے ہوگا۔ ایک اللہ کا فرشتہ ہے جو 4 مقبول فرشتوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، ان کو اسرافیل کہتے ہیں۔ یہ اسرافیل علیہ السلام وہ ہیں جن کے منہ کے اندر سور ہے، اور وہ اس وقت بھی وہ سور لے کر کے موجود ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سور کیا ہے یہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یہ گائے کی سینگ کی طرح ایک چیز ہے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے، اور وہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پوری کائنات فنا ہو جائے گی، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ اکبر، آسمان پھٹ پڑیں گے، تارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، ستاروں کی انجمن بکھر جائے گی، سورج کو لگ دیا جائے گا، سورج کا نور چھین لیا جائے گا، چاند کی روشنی چھین لی جائے گی، زمین اتھل پتل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں قیامت کی بھیانک کی آوازوں کو سن کر کے اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جن اونٹنیوں کے پیٹ میں بچے اور حمل ہوں گے، وہ آواز بھیانک سن کر کے اللہ اکبر ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ تو کریں، اگر لوہے پر لوہے کو مارا جائے تو کتنی بھیانک آواز آتی ہے، اور اچانک میں انسان اگر اس آواز کو سنے تو انسان بچک جاتا ہے، انسان ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب لوہے پر لوہا ٹکرائے تو کیفیت یہ ہوتی ہے، جب تارے آپس میں ٹکرائیں گے اس وقت حالت کیا ہوگی؟ سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو باندھ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان جو پھٹے گا تو بوسیدگی کی وجہ سے نہیں پھٹے گا، پرانے پن کی وجہ سے نہیں پھٹے گا، بلکہ آسمان جو پھٹے گا وہ اللہ کے حکم سے پھٹے گا۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر جتنے لوگ مر چکے ہیں، جتنے لوگ قبروں کے اندر موجود ہیں، زمین جو ہے ان کو اگل دے گی، زمین ان کو پھینکے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں ان کو زمین اس طریقے سے نکالے گی جیسے، مثال کے طور پہ اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں، اللہ اکبر، جیسے ایک ماں اپنی گود کا بچہ باپ کی گود میں منتقل کرتی ہے، یا جیسے ایک باپ اپنے اس کے بچے کو ماں کی گود میں منتقل کرتا ہے، اس طریقے سے قبروں سے انسان نکلیں گے، مومنین، متقی انسان۔ من ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھنے ذرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اپنے یہاں کھڑے ہوئے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑا بیٹھ جائیں تو آپ کو بھی راحت ملے گی اور انتظامیہ کو بھی اچھا لگے گا. آپ سب بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, کھڑے ہو کر نہ سنیں, بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھنے ایک بار اور بلند آواز. ایسے نہیں, عاشقوں کی طرح پڑھے, پورا مجمع گونجنا چاہیے درود شریف سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبر سے باہر آئیں گے, لیکن جو نیک اور اللہ کے مقبول بندے ہیں زمین ان کو اس طریقے سے نکالے گی قبر کے اندر سے جیسے ماں باپ کی گود میں بچے کو منتقل کرتی ہے, یا بچہ باپ کو جو ہے بچے کو ماں کی گود میں منتقل کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر, جو فساق و فجار ہوں گے, جو گنہگار اور مجرم ہوں گے, جو پاپی اور اللہ کے نافرمان ہوں گے, زمین ان کو ایسے نکال کر کے پھینک دے گی کہ ان کی ہڈیاں اور پسلیاں چورا چورا ہو جائے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, حال تو یہی ہے کہ جب انسان کی روح نکلی تو روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوئی, اتنی مشقت ہوئی, اس قدر بے قراری ہوئی کہ ابھی وہ قبر کے اندر ہی اس موت کی تکلیف کو بھولا نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ اکبر اس کو اس طریقے سے پھینکا جائے گا. اس سے پتا چلا نافرمانوں کا کہیں گزارا نہیں ہے, نافرمانوں کا کہیں بسیرا نہیں ہے, نافرمانوں کو کہیں عزت نہیں ہے, اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو کہیں جو ہے آرام نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج آرام کا متلاشی انسان, آرام کو تلاش کرنے والا انسان, آرام کو ڈھونڈنے والا انسان آخر چند دن کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کیوں کرتا ہے؟ انسان قبر کو کیوں بھول گیا؟ انسان میدان محشر کو کیوں بھول گیا؟ شاید قبر اور محشر کو بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دراصل نہ قبر کا علم ہے نہ میدان محشر کا علم ہے. ہم نے اس علم کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 گھنٹے ہم نے فلموں میں گزارے, ہم نے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے وقت کو برباد کیا, دوستوں کی انجمنیں سجائی, پوری رات دوستوں کے ساتھ لگا دیا. کوئی فلموں میں وقت لگا رہا ہے, کوئی دوستوں کے ساتھ وقت لگا رہا ہے, کوئی دنیا داری میں اپنی زندگی کا وقت گزار رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ کسی خطیب کی خطابت کی گلکاریاں نہیں ہیں, یہ کسی ادیب کے ادب کے جواہر پارے نہیں ہیں, یہ کسی مصنف کی تصنیف کی گلکاریاں نہیں ہیں. اللہ اکبر, یہ کسی فن کے ماہر کی فنکاریاں نہیں ہے, یہ فرامین مصطفیٰ جان رحمت ہے جو اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتے. ان کی زبان پر خداوند قدوس بولتا ہے, ان کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے. جس نے اپنی مرضی سے کبھی کلام ہی نہیں کیا وہ رسول اعظم فرماتے ہیں, اللہ اکبر, سرکار فرماتے ہیں کہ جب قبریں پھٹے گی تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, پھر میرے کریم آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب میدان محشر کی طرف جائیں گے. آقا ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر کی طرف 3 گروہ بنا دیے جائیں گے, جانے والوں کے 3 گروہ کی شکل میں لوگ محشر میں جائیں گے. میدان میں رب کی بارگاہ کے اندر 3 شکلوں کے اندر لوگ جائیں گے. ایک تو نیک متقی اور صالحین کا گروہ ہوگا, ان کے لیے سواریوں کا انتظام ہوگا, ان کے لیے سواریاں موجود ہوگی اور وہ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر کے بہت شان و شوکت کے ساتھ میدان محشر کی طرف جائیں گے. اللہ اکبر, حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو ان کے لیے سواری کی شکل عطا فرما دے گا اور وہ اپنی قربانیوں پر سوار ہو کر کے چلیں گے. بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ایک اونٹ پر 2 3 حتیٰ کہ 10 لوگ بیٹھ کر کے جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں,
پھر اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہوگا جو مسلمان تو ہوں گے لیکن نیک اور پرہیزگار نہیں ہوں گے، جو متقی نہیں ہوں گے، وہ اس طریقے سے دوڑتے بھاگتے اور گرتے پڑتے جائیں گے کہ ان کے اوپر ایک خوف اور ہراس طاری ہوگا، ان کے دلوں پر ایک خشیت طاری ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کاش ہم نیک بنتے۔ اگر دنیا کی دوسری قومیں گناہ کرے، اگر دنیا کی دوسری قومیں پاپ کرے تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا، ہم میدان محشر میں دوڑتے بھاگتے کیسے جائیں گے؟ اور پھر اللہ اکبر، فرمایا گیا بدن ننگا ہوگا، جسم پر لباس نہیں ہوگا، جسم پر 1 انچ بھی لباس نہیں ہوگا۔ کیفیت یہ ہوگی دوڑتے بھاگتے میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، جن کے لیے سواریاں ہوگی ان کو تو لباس بھی عطا کیے جائیں گے، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوں گے ان کو کپڑے بھی دیے جائیں گے اور وہ بڑی شان سے جائیں گے، بلکہ یوں سمجھیں جیسے دولہا دلہن کے گھر عزت سے لے جایا جاتا ہے، ایسے فرشتوں کے جلوہ کے اندر ان کو لے جایا جا رہا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، رسول پاک نے محشر سے پہلے ان فرامین کو اس لیے بیان کر دیا تاکہ ہماری راتیں گناہوں کے اڈوں پر گزارنے کی بجائے ہم اپنی راتوں کو اللہ کی خشیت میں رو کر کے گزارے، رب کی بارگاہ میں آہو زاری کر کے گزارے، آہو بکا کر کے گزارے، کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر کے گانے سن کر راتیں گزارنے کی بجائے ہم تلاوت قرآن سن کر کے راتیں گزارے، ہیرو ہیروائن کے مناظر دیکھنے کی بجائے بستر پہ لیٹ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں تو میدان محشر کی ذلت سے بچیں گے، میدان محشر کی رسوائی سے بچیں گے۔ سوچو جس بنگے بدن بھگاتے دوڑاتے تمہیں لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت اپنا کیا بنے گا، اس وقت اب کیا ہوگا؟ ام المومنین نے سنا تو کہنے لگی یا رسول اللہ، جب ننگے بدن وہ لوگوں کو دوڑایا جا رہا ہوگا، بھگایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت کیا بے حیائی نہیں ہوگی؟ ایک دوسرے کو ننگا دیکھ کر کے لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، ان پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمت نہیں کرے گا، انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ اس وقت کون کس کو دیکھے گا؟ سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب اپنے اپنے میں مبتلا ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ، سب سے بدترین گروہ، کافروں کا، مشرکوں کا، فساق و فجار کا گروہ، فرشتے ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف لا رہے ہوں گے۔ کیسے میدان محشر کی طرف؟ ممکن ہے یہاں ان کا ذکر سن کر کے کوئی سوچے یار وہ تو کافر ہیں، ان کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا، ہم تو مسلمان ہیں۔ لیکن صرف یہاں ایک مسئلہ بتا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں نا؟ آئیے آپ کو صرف اتنا بتا دوں، شارح بخاری مفتی شریف الحق جدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے، فتویٰ لکھتے ہیں کہ جن گانوں میں کلمات کفریہ موجود ہے، جن گانوں کے اندر کفریہ کلمات موجود ہے، ان گانوں کو خوش رہ کر سننے والا یا خوش رہ کر ان گانوں کو گانے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، صرف کلمہ پڑھ کے ہم چھو سکتے، اس لیے کہ اگر زبان سے کلمات کفریہ گایا ہے، ذرا سوچو تو میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، ہم نے تو سیریلوں کے نام پر بتوں کی پوجا ہو دیکھا، ہم نے تو سیریلوں کے نام پر اللہ کو گالی دیتے ہوئے سنا۔ مجھے حیرت ہے، اگر کوئی اخباری نمائندہ اللہ کی توہین کر دے تو تم احتجاج کے لیے رستوں پہ نکل آتے ہو، فلموں کے اندر تو دن اللہ کی توہین اور بے ادبی ہوتی ہے، اس کا احتجاج کون کرے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اتنے بے غیرت ہو گئے، اگر کوئی ماں کی توہین کرے تو آستینیں چڑھتی ہے، اللہ کی توہین بار بار فلموں میں ہو رہی ہے، کلمات کفریہ گائے جا رہے ہیں، کلمات کفریہ سنائے جا رہے ہیں۔ اپنی ایمان کی پرواہ کرو، ورنہ قیامت کے دن ناکامی سوائے ناکامی کے کچھ اور نہیں ہوگا، منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا، فرشتے گھسیٹ کر کے منہ کے بل ان کو میدان محشر میں لے کر کے جا رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس لیے ہمارے اسلاف ایمان پر
خاتمے کی بڑی فکر کرتے تھے، وہ دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ آج ایمان پر خاتمے کی کیا فکر ہے، ایمان پر خاتمے کے حوالے سے کیا تصور ہے؟ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے جب مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے جو اذان کو سن کر کے دنیا کی باتوں میں مصروف رہتا ہے، اذان کو سن کر اذان کا جواب نہیں دیتا، اذان کا احترام نہیں کرتا، ایسا شخص بھی مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا، ڈر ہے اس بات کا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ڈر ہے کہ جب مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ فرمایا گیا جو مومنوں کو تانے دے دے کر ان کے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ جب مریں گے تو کافر ہو کر کے مریں گے۔ اللہ اکبر! کیا ہم مغفرت لکھا کر کے لائے ہیں؟ کیا ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے ہیں؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو، ایمان پہ خاتمے کے حوالے سے اللہ رو۔ امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اللہ اکبر! تو کافروں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اللہ اللہ میدان محشر کی طرف لایا جائے گا۔ اب میدان محشر پہنچے، اب تھوڑا سا ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں احادیث کو، روایات کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے؟ زمین کا حال یہ ہے کہ پہاڑ کاٹن کی طرح اڑ رہے ہیں، یعنی جیسے کپاس اڑتا ہے ایسے پہاڑ اڑیں گے، سارے نشیب و فراز زمین کے ختم ہو جائیں گے، زمین چٹیل میدان جائے گی، اور زمین اللہ اکبر فرمایا گیا تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، گویا کہ زمین شعلے اگل رہی ہوگی، سورج آگ برسا رہا ہوگا، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ ابھی یہاں نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ ٹوٹل میدان محشر کا بالکل سب کے لیے منظر ہے، واضح منظر ہے۔ سروں پر سورج، اور سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمک رہا ہے۔ آج سورج چوتھی آسمان پر ہے، سورج آج چوتھی آسمان پر ہے، اور سورج پیٹھ کی طرف سے چمکتا ہے۔ اس دن سورج سر کے اوپر ہوگا اور سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمک رہا ہوگا۔ میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ جسے عرش کا سایہ کہتے ہیں، اور اس عرش کے سائے میں مخصوص لوگ ہوں گے۔ اس پر کبھی گفتگو آپ سن چکے ہوں گے، آپ نے کبھی سنا ہوگا، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ مخصوص لوگ ہوں گے، فرمایا گیا عدل کرنے والے ہوں گے، پیدل مسجد کی طرف فجر کی نماز پڑھنے جانے والے ہوں گے۔ کوئی عورت ان کو حسین و جمیل عورت ان کو گناہ کی طرف، زنا کی طرف بلاتی ہوگی، اور کوئی ان کو زنا سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ عورت کو اتنا کہہ دیں گے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بس اس کی وجہ سے ان کو بھی عرش کا سایہ عطا کیا جائے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پاپ اور جرائم کر کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، جرائم سے رشتہ توڑ کر کے ملے گا۔ سوچو جب سوا نیزے پر سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہوگا تو عورتوں سے دور بھاگنے والے، زنا سے دور بھاگنے والے، گناہ سے دور بھاگنے والوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آئیے اگر بات آئی گئی ہے تو میں ان ساری چیزوں کو بیان کر دوں، حالانکہ ایک تفصیلی بات ہے۔ وہ عرش کا سایہ 7 لوگوں کو ملے گا، یعنی 7 قسم کے لوگوں کو۔ اس میں پھر دوسری احادیث میں اور بھی اضافہ ہے، پھر دوسری احادیث میں اور بھی اضافہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے عرش کے سائے کو بیان کیا ہے، لیکن آئیے جتنا آپ کو کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کر دوں۔ ایک تو وہ خوبصورت حسین عورت، خوبصورت حسین لڑکی کسی جوان کو زنا کی دعوت دے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ چھوڑ دے، کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے وہ چھوڑ دے، اس کو بھی عرش کا سایہ
سایہ ملے گا، فجر کی نماز پیدل پڑھنے جانے والے کو بھی عرش کا سایہ ملے گا، انصاف کرنے والے کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ پوچھا گیا انصاف کرنے والا کون؟ توجہ، انصاف کرنے والا کون؟ کہ انصاف کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اگر دو بیٹے سامنے موجود ہو تو ایک بار اس کو چومے تو ایک بار اس کو بھی چومے، ایسے نہیں کہ دو بار اسے چومے اور ایک بار اس کو چومے، نہیں، اگر چومے تو دونوں کو چومے، پھر چومے تو دو مرتبہ چومے، ایک کو 3 بار تو دوسرے کو بھی 3 بار۔ جو اتنا محتاط ہو اولاد کے لیے اس کا شمار انصاف کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ بیویاں ہو، ایک دن اس کے یہاں رہے تو ایک دن اس کے یہاں، ایک کو بنائے تو ایک لباس اس کو، یہ ترتیب اور یہ تفصیل ہے۔ انصاف کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور اللہ اکبر، جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، حاکم بنایا، وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے تو وہ بھی عرش کے سائے میں رہے گا۔ اس کے بعد سنو، ان میں سے کوئی ایک بھی کام کر لینے کی عادت بنا لینا تاکہ اللہ قیامت میں عرش کا سایہ دے دے، سوا نیزے کے سورج کی دھوپ سے ہم بچ جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تنہائی کا ذکر کرے اور اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آ جائے اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ اکبر، آج ہماری تنہائیاں ایسی ہے، لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے نیک اور متقی ہیں لیکن اکیلے میں ہم شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ اللہ، لوگوں کے درمیان ہاتھ میں تسبیح، لوگوں کے درمیان ہونٹ ہل رہے، لوگوں کے درمیان لمبی نمازیں، لوگوں کے درمیان تقوی پرہیزگاری کی باتیں، اور اکیلے میں ہاتھ میں موبائل ہو تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں یہ ہم ہی کو پتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنی تنہائیوں کو خدا کی محبت سے مزین کرو، اپنی تنہائیوں کو خدا کے ذکر سے مزین کرو، اپنی تنہائیوں کو اللہ رسول کی محبت سے مزین کرو۔ لوگ دیکھ رہے ہو تو ہم روتے ہیں لیکن اگر تنہائی میں ہو تو ہم قہقہے لگاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا ذکر تو کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اکیلے میں خدا کو یاد کرے اور اللہ کی محبت میں آنسو نکل آئے اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان اپنی جوانی کو تقوی اور پرہیزگاری میں گناہوں سے بچا کر گزارے ایسے جوان کو بھی عرش کا سایہ عطا کیا جائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج تو لوگ کہتے ہیں مولانا جوانی میں عیش نہ کریں گے تو عیش کب کریں گے، جوانی میں عیاشی نہیں کریں گے تو عیاشی کب کریں گے۔ سن لو، جوانی عیاشی اور عیش کے لیے نہیں ہے، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ بلکہ فرمایا گیا زمین کے اوپر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جوان کو دیکھو جس کی جوانی تقوی میں گزر رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی جو جوانوں پہ محنت کرتی ہے، سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ بھی ہے جب جوان سنور جائے گا تو ہماری پوری نسل سنور جائے گی، ہمارے معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ اسی لیے ہم جوانوں کو کہتے ہیں داڑیاں مڈا کر گٹروں میں مت پھینکو، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے۔ نور سینے سے لگایا جاتا ہے، نور گٹروں میں پھینکا نہیں جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے؟ ارے کیسے لگیں گے؟ محبوب خدا کا نور نصیب ہوگا تو کیسے لگیں گے؟ یاد رکھو دنیا کا کوئی سنگھار اتنا حسین نہیں بنا سکتا سنت مصطفیٰ کا سنگھار جتنا حسین بنایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، شرماؤ نہیں۔ لوگ کہیں گے ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں لوگوں سے جنت نہیں لینا، جنت تو مصطفیٰ جان رحمت سے لینا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کا کوئی خیال نہیں کرنا، ہمیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارا اس کو بھی عرش کا سایہ دیا جائے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے، ایک ہاتھ سے صدقہ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دے، ایسے کو عرش
عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. اور پھر اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو عرش کے سائے میں بہت سے لوگ ہوں گے, عرش کا سایہ اس کو بھی ملے گا. دھیان سے سننا, سب کے فائدے کی بات ہے. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے تاکہ قیامت کے نقصان سے ہم بچ جائیں. کہاں وہ سورج کا جھلسانا, کہاں وہ سورج کا شعاؤں سے گرمانا, کہاں وہ سورج کا آگ برسانا, اور کہاں عرش کا سایہ مل جانا. فرمایا میرے آقا نے جب سب سو جاتے ہیں اس وقت جو بستر سے اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں ان کو بھی عرش کا سایہ عطا کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت. ہمارے بزرگوں نے فرمایا جسم کو طاقتور بنانے کے لیے ورزش ضروری ہے اور روح کو طاقتور بنانے کے لیے تہجد ضروری ہے. سبحان اللہ. تہجد پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں. آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی طرح منہ پہ پاؤڈر ملتے ہیں, لڑکیوں کی طرح منہ پہ کریم ملتے ہیں. ارے یہ دھل جائے گا, چند گھنٹے کا حسن ہے. اگر چہرہ چمکانا ہے تو آؤ, جب سب سو جایا کرے تو موبائل لے کر کے زنا مت دیکھو, مصلی بچھا کر کے 2 رکعت پڑھ لیا کرو. چہرہ چمکے گا, دل چمکے گا, گھر چمکے گا, قبر چمکے گی, میدان محشر میں عرش کا سایہ مل. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی غلامی, اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر, مصطفیٰ کا ہم سفر. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے, اس لیے کہ میں ابھی تک میرا تعلیمی سلسلہ جاری میں پڑھ رہا ہوں, میں نے بہت سارے اولیاء کو پڑھا, سینکڑوں اولیاء کی زندگی کو پڑھا, لیکن میں نے کوئی ولی ایسا نہیں پڑھا جس کی زندگی کے اندر سب کے سونے کے بعد عبادت کا شوق موجود نہ ہو. ہر ولی کی زندگی میں جب ساری مخلوق سو جاتی ہے تو وہ یار کے لیے جگتے ہیں, خدا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. اور پھر آپ سے پوچھوں, ارے یار سے ملاقات کا وقت تو وہی ہے جب بھیڑ چھٹ جاتی ہے, سب سو جاتے ہیں, سناٹا چھا جاتا ہے, تو پھر مزہ یہ آتا ہے تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر لوگ شب برات اور شب معراج کی قید لگاتے ہیں, لیکن حدیث صحیح ستہ میں موجود ہے کہ رات کے ہر آخری پہر میں اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے. اگر تم ملاقات چاہتے ہو تو وہ بھی نزول فرماتا ہے, جو آنے جانے سے پاک ہے وہ بھی نزول فرماتا ہے, نزول اجلال فرماتا ہے, اور وہ باتیں کرتا ہے, بندے سب سو چکے, سب بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے, تیرے بادشاہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا, مانگ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. اسی لیے رات کے آخری پہر میں مانگنے والے کسی انسان سے مانگتے نظر نہیں آتے. رات کی آخری پہر میں مانگنے والے کسی انسان سے مانگتے نظر نہیں. دیکھیں نا ولیوں کو, ولی آپ کو کبھی مانگتے نظر نہیں آئیں گے اپنی ذات کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں, وہ رب کعبہ سے مانگتے ہیں, وہ رب العزت سے مانگتے ہیں, وہ قادر و قیوم سے مانگتے ہیں, وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگتے ہیں, وہ آقاؤں کے آقا سے مانگتے ہیں, وہ اس سے مانگتے ہیں کہ دینے والے جس کی بارگاہ میں سوالی بن کے کھڑے نظر آتے ہیں. تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ جب سب سو جائیں اور رات کے وقت اٹھ کر کوئی عبادت کرے اس کو بھی عرش کا سایہ ملے. آؤ آؤ اور ایک بات سنو, اگر یہی عنوان ہو نا تو اس پہ کئی تقریریں ہو, لیکن اشارہ دے رہا ہوں, کوئی تفصیل نہیں پڑھنا چاہتا اس پہ. جب 2 مومن جدا ہو جائیں تو ان دونوں کو ملانے والے کو, ان دونوں کے ملانے والے کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. سبحان اللہ. جدا کرنے والوں کو نہیں,
शैतान के पैरोकार जुदाई चाहते हैं और रहमान के बंदे मिलाप चाहते हैं। और अल्लाह का ऐलान है, जो मुसलमानों में जुदाई पैदा करे वो इंसान की नहीं बल्कि शैतान की औलाद से है। अल्लाहु अकबर। इसलिए शैतान की औलाद न बनो, इंसान की औलाद, आदम की औलाद बनो। अल्लाह, अगर ये मेरा कौल नहीं है, सैयद अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने खजाइनुल इरफान में लिखा, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं कि जुदाई मत पैदा कर, हत्कल इम्कान जोड़ने की कोशिश करो तो जोड़ने वालों को भी अर्श का साया मिलेगा, जोड़ने वालों को। फिर फरमाया गया, जो मैदान जंग में सरहद की हिफाजत करे उनको भी अर्श का साया मिलेगा। और फिर फरमाया गया, तिलावत कुरान पाबंदी से करने वाले उनको भी अर्श का साया मिलेगा। इस तरीके से बेटी को खुशी से पालने वाले, बेटी की खुशदिली से परवरिश करने वाले, अर्श का साया उनको भी मिलेगा। और फिर फरमाया गया, जो असर से पहले की 4 रकअत गैर मौकेदा नहीं छोड़ते, अल्लाह उनको भी अर्श का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया गया, सबके लिए मैदान महशर 50,000 साल के बराबर होगा। सबके लिए कितना होगा? 50,000। 50,000 साल। और जिनको अर्श का साया मिलेगा उनके लिए जोहर की 4 रकअत के बराबर होगा। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा फायदा है, फायदा कितना बड़ा है। कुछ तो करें, कुछ करें, क्योंकि आखिर महशर है, आखिरी दिन का नाम महशर है, आखिरी दिन का नाम क़ियामत है। तो फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, फरमाने पाक का मफ़हूम है, सर और सूरज के दरमियान 1 हाथ का फासला हो, सूरज की तपिश ऐसी होगी। मजीद फरमाया गया, प्यास की वजह से ज़बानें सीने पे लटक रही होगी, आंखें बह रही होगी, पसीने में लोग डूबे होंगे, हिचकोले खा रहे, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक, किसी के मुंह तक, आका ने यहां इशारा किया, किसी के यहां तक, मुंह तक पसीना होगा किसी के, हाय हाय चिल्लाएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। उस दिन के लिए क्या तैयारी। कुरान कहता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़ फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा। कुरान कहता है वो क़यामत का दिन है, क़यामत की हौलनाकी है, मैदान महशर का मंजर है कि जिब्रील अमीन और उनके साथ सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपते होंगे। मैं इससे पहले इस पर बार बार इस आयत पर इशारे कर चुका हूं, आज इस पर मुझे कोई गुफ्तगू नहीं करना, सिर्फ एक तरफ याद दहानी कराना है। वो जिब्रील जो फरिश्तों का सरदार, वो जिब्रील जो फरिश्तों का सैयद, वो जिब्रील जो फरिश्तों का, अल्लाह अकबर, फरिश्तों का सरदार है, जब उस पर कपकपी तारी होगी और सारे फरिश्ते कांपते होंगे, किसी में बोलने की जुर्रत नहीं होगी, कोई बोल न सकेगा, कोई कलाम न कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने जलाल का इजहार करेगा, इतने गजब का इजहार करेगा। हदीस पाक में यहां तक आया है, अल्लाह ऐसा गजब का इजहार करेगा, उससे पहले ऐसे गजब का इजहार कभी नहीं किया और उसके बाद भी ऐसा जलाल अल्लाह कभी नहीं दिखाएगा। सब थर थर कांपते होंगे, अंबिया फरिश्ते सब थर थर कांपते हो। अल्लाह की हैबत से सबकी जबान पे नफ्सी नफ्सी, इल्ला मन अज़िन, कोई कलाम नहीं कर सकेगा मगर वो जिसको अल्लाह इजाजत दे। मुफस्सिरीन कहते इल्ला मन अज़ीना, जो अलग किया जा रहा है कि कोई कलाम नहीं करेगा, इल्ला मन अज़ीन, मगर वो, इल्ला मगर वो जिसको इजाजत दी जाएगी। तो साहिब इजाजत कौन होगा?
وہ صاحب اجازت کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال میرے اور آپ کے مصطفیٰ جان رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب فرشتے بھی نہیں بول سکیں گے تو آمنہ کا لال بولے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں بولے گا تو آمنہ کا لال بولے گا، کوئی نہیں بولے گا تو میرا آپ کا آقا بولے گا۔ ارے سب سے جڑنے والوں، آؤ اسی آمنہ کے لال سے رشتہ جوڑ لیں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، محشر بھی کامیاب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابھی میں نے کہا نا کہ انبیاء کی زبان پہ بھی نفسی نفسی ہوگی، تو کبھی ہم یہ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کریں گے۔ حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی حدیث مشکات میں بھی ہے کہ اللہ اکبر، انبیاء کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہو۔ آپ محشر کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ رنگریلیاں، یہ باک پن، یہ بے باکیاں، یہ طبیعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہول ہپاڑ، یہ آوارگی، یہ زنا کے اڈوں کی آبادی، یہ شراب کی اڈوں کی آبادی، گھروں کو فلم گھر بنایا، گھروں کو اللہ اکبر ناچ گانے کا اڈا بنایا۔ آج مسلمان کے گھر گھر سے گانے باجوں کی آواز آتی ہے، مسلمان گانے تماشوں کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کماتے ہم ہیں، گواتے ہم ہیں، مولویوں کا کیا بگڑتا ہے اگر ہم ناچتے گاتے ہیں؟ تو میرے عزیز، مولوی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ مولوی کو اللہ کے نبی نے ذمہ داری دی ہے تاکہ وہ تیرے غلط قدم کو روکے، اس لیے کہ تو وہ نہیں جانتا جو عالم دین جانتا ہے۔ وہ تیری خیر خواہی چاہتا ہے، وہ تیرے گھر میں ڈی جے بجنے سے اگر تجھے روکتا ہے تو اس میں مولوی کا نہیں بلکہ تیرا فائدہ ہے، تیری آخرت کا فائدہ ہے۔ اگر تجھے سود سے روکا جاتا ہے، اگر تجھے حرام سے روکا جاتا ہے تو تیرے لیے دل میں ہمدردی ہے، اس لیے کہ تیرے اندر سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں۔ ہمارے محبوب نے تجھے چاہا، اس لیے ہم تجھے چاہتے ہیں، تمہیں بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، تمہارے گھر آ آ کر تمہیں سمجھاتے ہیں۔ واللہ تاللہ باللہ آپ سے لالچ کیا ہے؟ اس لیے کہ جن کے دلوں کے تار مدینے کی سرکار سے جڑے ہیں، اسے کسی سے لینا کیا ہے؟ اللہ اللہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ مت ڈیجے بجاؤ، مت گانے گنگناؤ، مت آوارگی کرو۔ تمہاری گھر کی عورتیں پتلے باریک لباس پہن کر کے بازاروں کی زینت نہ بنے، تمہارے گھر کی بیٹیاں فلم خانوں میں نہ جائے، تم پردوں کی پردے کی پابند بناؤ، اپنی بہنوں پہ نگاہ رکھو، اپنے گھر والوں کو آوارگی سے، برائی سے بچاؤ، بے حیائی سے بچاؤ۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، آئیے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے نجات ہونی ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ حضور کو کیا کمی ہے؟ ہمارا ایمان ہے، سنیوں کا ایمان ہے، اہل ایمان کا ایمان ہے، اس لیے کہ جس کا ایمان والوں کا ہی تو ایمان ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ بے ایمان تو ایسی بات کر بھی نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، میدان محشر صرف ہمارے نبی کی عظمت دکھانے کے لیے منعقد ہو رہا ہے، بس ورنہ حساب کا مطلب کیا ہے؟ حساب وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں کیا کیا، وہ تو سب جانتا ہے۔ اگر میں اپنے بچے کو 1000 روپیہ دوں، وہ میری نظروں کے سامنے خرچہ کرے میری مرضی کے مطابق یا میری مرضی کے خلاف، مجھے تو پتا ہے نا اس نے کیا کیا ہے۔ مرضی کے خلاف کیا تو چاٹا دوں گا، مرضی کے مطابق کیا تو پیار دوں گا، بس میری نظروں کے سامنے خرچہ کیا ہے۔ حساب وہ لیتا ہے جس کو پتا نہیں کہ خرچہ کہاں کیا، جو کہہ چکا بار بار میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم پہ نگرانی کر رہا ہوں، ان اللہ خبیر بما تعملون، میں تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہوں، علیم بذات الصدور ہے، اسے تو سب پتہ ہے۔ ارے لوگوں نے بعد میں آ کے کیا، جب یہ آئے بھی نہیں تھے تب بھی اسے معلوم ہے کہ تم کرنے والے کیا، تم کرنے والے کیا، اسے سب پتہ ہے، خبر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ لیکن میدان محشر کا انعقاد کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ فقط
اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. وہ دکھانا چاہتا ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نفسی نفسی کریں گے اور میرا محبوب امتی امتی کرے گا تو نبیوں میں بھی فرق ہو جائے، انبیاء ہو کر بھی یہ اور ہیں یہ اور ہیں. سب نفسی نفسی. جبریل تھر تھرائیں گے اور وہ سجدہ ریز ہو کے امت کے لیے سوال کریں گے اور پتا چلے گا سب اور ہیں اور یہ اور ہیں. انبیاء ان کے برابر نہیں تو کوئی دو چار کتاب پڑھ کے ان کے برابر کیسے ہو سکتا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اچھا ایک بات آپ سے کہوں، سب کا آنا اور ہوگا، ان کا آنا اور ہوگا. سب کا آنا اور ہوگا، ان کا آنا اور ہوگا. لوگ اکیلے اکیلے آئیں گے لیکن جب آمینہ کا لال آئے گا تو حضور کہتے ہیں کہ میں 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں آؤں گا اور وہ فرشتے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے موتیاں چمکتی ہے. وہ مجھے جلوہ میں لے کر کے آئیں گے اور جب حضور تشریف لائیں گے تو رشک کے ساتھ سب دیکھتے ہوں گے آنے والے کا انداز بھی کس شان کا ہے. بلکہ وہ آئے تو یوں لگے کہ قیامت پر قیامت آ گئی. وہ آئے تو یوں لگے کہ قیامت پر قیامت آ گئی ہے. لیکن یہ دوسرا حصہ ہے میدان محشر کا. ابھی پہلے کی طرف چلتے ہیں. اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کے بخشے جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چند نیکیاں کر کے بخشے جائیں گے، تو آئیے تعلیم امت کے لیے حضور کیا کرتے تھے. اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، میں نے دیکھا حضور رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے خیر سے حساب لینا. قیامت کے دن مجھ سے خیر سے حساب لینا. اور رو رہے ہیں. حضور رو چکے تو میں نے پوچھا آقا آپ بھی؟ جس کے لیے محشر، جس کی شان کے اظہار کے لیے محشر ہے، وہ روتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے خیر سے حساب لے. پہلے تو ان کا حساب ہی نہیں ہونا، یہی بات ہے. پہلے تو ان کے صدقے میں آقا فرماتے ہیں کہ میرے قبرستان میں جو لوگ سوئے ہوئے ان میں 50,000 یا 70,000 ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہونا. اور کیوں نہیں ہونا پتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ نبی کے قدموں میں سو رہے ہیں. ان کے قدموں میں کوئی سو جائے تو وہ بے حساب جنت میں جائے. ان کا کیا حساب ہونا ہے؟ لیکن امت کی تعلیم کے لیے بتا رہے عبادتوں پہ غرور نہیں کرنا، تقوی پہ اترانا مت، ناز نہیں کرنا. جب اماں عائشہ نے پوچھا حضور آپ رو رہے تھے کہ میرا حساب خیر سے لینا، کہا عائشہ اگر وہ حساب لیتے وقت پوچھنے لگے تو کوئی جواب نہیں دے. اگر وہ حساب لیتے وقت پوچھنے لگے تو کوئی جواب. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا، بڑا مفکر تھا اقبال، وہ لاہور کا قلندر کہتا ہے اے اللہ تو پہلے تو مجھ سے حساب مت لے. اے اللہ تو پہلے تو مجھ سے حساب مت لے، اور اگر حساب لینا تو چاہے تو تیری بارگاہ میں عرضی ہے کہ میرے محبوب سے چھپا کر میرا حساب، کیونکہ جب میری بے حیائی ان کے سامنے بے نقاب ہوگی تو ان کو شرم آ جائے گی، ان کو حیا آ جائے. اس لیے مجھے گوارا نہیں ہے کہ ان کے سامنے میرا حساب. اور امام اہل سنت نے بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی بات کی. اس لیے کہ عاشق کہیں کا ہو زبان ایک ہوتی ہے. عاشق لاہور کا ہو، بریلی کا ہو، سمرقند کا ہو، بخارا کا ہو، کہیں کا ہو، کرناٹک کا ہو، آندھرا کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو. اس لیے کہ عاشقوں کی طبیعت ایک ہوتی ہے تو زبان بھی ایک ہوتی ہے، اور دشمنوں کی طبیعت ایک ہوتی ہے تو زبان بھی ایک ہوتی ہے.
عبداللہ ابن ابی کو 1450 سال پہلے اعتراض تھا کہ نبی غیب نہیں جانتے، آج کے ابن ابی کو بھی یہی اعتراض ہے کہ غیب نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، عاشقوں کی زبان بھی ہمیشہ ایک ہوگی اور دشمنوں کی زبان بھی ہمیشہ ایک ہوگی۔ ابن ابی کی جماعت 1450 سال پہلے کہہ رہی تھی کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، آج بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن عاشقوں کی طبیعت 1450 سال پہلے اگر حسان کی زبان میں کہہ رہی تھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو 1400 سال کے بعد بھی عاشق یہی کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ 1450 سال پہلے والا عاشق بلال بھی قبر انور پہ آ کے کہتا تھا کہ بے نقاب تو ہو جا، یہ کیا پردے ڈال رکھے، بے نقاب تو ہو جا۔ 1400 سال کے بعد کا عاشق بھی کہتا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری ایجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں۔ اور پھر کیا کہا میرے امام نے، میں خیر سے کرناٹک میں یہ نعت کا شعر پڑھا ہوں، ذرا توجہ تو فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے لبہائے نازک ان کے، وہ لبہائے نازک ان کے ہزاروں پھول جھڑتے ہیں جن سے، وہ ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں پھول جھڑتے ہیں جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ سبحان اللہ، نعرہ بلبل تو نے اب تک گلاب کو گلشن میں دیکھا ہے، تو نے اب تک گلاب کو گلشن میں دیکھا ہے، پورا گلشن اگر گلاب میں دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھ۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری۔ گلاب گلشن میں دیکھ بلبل، اقبال اور غالب کا قلم یہاں سجدہ ریز نظر آتا ہے کہ ایسا تخیل بھی کسی عاشق کا ہو سکتا ہے۔ گلاب گلشن میں دیکھ بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں، ساری رانائیاں اس میں ان میں سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عاشقوں کی طبیعت کیا ہے، عاشقوں کی فکر کیا؟ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ اگر پوچھ گچھ کرے نا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو اقبال نے جب کہا نا کہ ان سے چھپا کے حساب لینا، تو میرے امام بھی بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کے۔ اور بیدم وارسی نے تو غضب ہی کر دی۔ بیدم بڑا دمدار ہے اس لیے کہ وارث پاک کا وہ پروردہ ہے، وہ اپنے وقت کا عظیم صوفی شاعر عاشق رسول جو فنا فی اللہ بھی تھا، فنا فی الشیخ بھی تھا، فنا فی الرسول بھی تھا، وہ بڑے مزے میں کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو میں رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں لیکن یہ حق بیدم ہی کو حاصل۔ اب مزے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا یہ ہم نہیں تھے اور ہوئے کیسے، کیا فلسفہ بیان کیا بیدم نے۔ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوے رسول،
کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. آپ سمجھتے ہیں جس کو فرشتے سلا دے اللہ کا نام لے کے اسے اٹھانا آسان ہے؟ اسے اٹھانا آسان ہے؟ پتہ ہے عاشق جب قبر میں سوئیں گے یار کا تصور لے کر تو فرشتے کس شان سے اٹھائیں گے. ایک جھلک قبر میں دیکھی تھی، اب اگر بار بار دیکھنا ہے تو محشر چلو. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے. سبحان اللہ. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائیں لوں تیری اے جذبہ شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. سبحان اللہ. آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اللہ اگر کسی سے حساب لے اور پوچھ لے تو کوئی حساب نہیں دے سکتا. پھر میرے آقا علیہ السلام کا فرمان، آنکھیں بہتی ہوگی، بدن جھلستا ہوگا، اور پھر اس پر ایک منزل ہوگی. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں پل صراط. پل صراط ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، لمبا فاصلہ ہزاروں سال کا، اور ایک ہی راستہ ہے. اور وہ بنائے جہنم پر، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. سب کو اس پہ سے گزرنا ہے، اور گزرنے والے جب گزریں گے تو اعمال کے مطابق گزریں گے. کوئی آسان تھوڑی ہے محشر، آسان ہے محشر. بے فکر ہے نا، بے فکر. کچھ تو یہ کہتے ہیں ارے ہمیں کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے. ارے کیا دیکھا جائے گا؟ انبیاء جہاں آنسو بہاتے ہیں، فرشتے جہاں روتے. آپ کیا سمجھتے ہیں محشر کو؟ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، تیاری کرو آخرت کی، میدان محشر کے لیے دعائیں کرو، مانگو اللہ سے بھیک مانگو، اللہ محشر آسان کر دے، محبوب کی شفاعت نصیب کر دے، حضور کا صدقہ عطا کر دے. اللہ اکبر. بال سے باریک تلوار سے زیادہ تھے. کوئی بجلی کی طرح گزرے گا، کوئی براق کی طرح گزرے گا، کوئی گھوڑے کی طرح جائے گا، کوئی اونٹ کی طرح جائے گا. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ بچوں کی طرح، جیسے بچے چلتے ہیں نا ایسے، لیکن پھر بھی وہ لڑکڑاتے ہوئے گزر جائیں گے. کچھ ایسے کہ کٹ کٹ کے جہنم میں گرے، کٹ کٹ کے جہنم میں گرے. اسی لیے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر میدان محشر میں آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈے؟ آقا فرماتے 3 مقام پر ڈھونڈنا، یا تو مجھے پل صراط پہ، یا تو حوض کوثر پہ، یا تو میزان پہ. حضور فرماتے قیامت کے دن میں اتنا مصروف رہوں گا، اتنا بیزی رہوں گا قیامت کے دن کہ اگر میری چادر گرے گی تو مجھے اٹھانے کی بھی فرصت نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی پل صراط پر، کبھی حوض پر، اور کبھی میزان پر. پل صراط پر غلام گزریں گے تو سرکار دعا کریں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اللہ سلامتی سے گزار دے. میرے امام کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. حضور گزاریں گے امتیوں کو، عاشقوں کو. بلکہ ایک روایت تو یہاں تک آئی ہے کہ عاشقان رسول جب پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کہے گی اے عاشق جلدی سے گزر، تیرے عشق رسول کی آگ جو تیرے دل میں جل رہی ہے اس کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے. یہ بھی ہوگا محشر میں، یہ بھی ہوگا. حضور میزان پر پلڑا بھاری کرا رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہوں. سرکار فرماتے میرے کوثر پر. اب سنیے کوثر کی بات آئی ہے، جام کوثر. دراصل محدثین نے حوض کوثر کو 2 بیان کیا. ایک جنت کے اندر ہے، وہاں کافر نہیں جا سکے گا، لیکن ایک جنت کے باہر ہے محشر میں. تو اب میرا یہ خیال آتا ہے بزرگوں کے اقوال پڑھ کے کہ جو جنت میں ہے ہم اسے نہر کوثر کہہ دیں کہ وہ نہر ہے، اور جو محشر میں ہے اسے حوض کوثر کہہ دیں. تو حوض پر مومن کافر منافق سب پہنچیں گے. آقا فرماتے ہیں
لیکن جو منافق اور کافر ہوں گے میں ان کو بھگاؤں گا وہاں سے، چلو بھاگو یہاں سے، کیونکہ حوض سے جام کافروں کو نہیں ملے گا، حوض پر جام منافقوں کو نہیں ملے گا، آئیں گے سوکھی زبان دکھائیں گے، زبانیں لٹکتی ہوگی، ان کو بھگا دیا جائے گا۔ السوائق المحرکہ میں یہ بھی حدیث ہے کہ مولا علی کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوگا اور علی پاک اہل بیت کے دشمنوں کو ڈنڈے سے بھگا رہے ہوں گے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حوض کوثر کے 4 کونے ہیں، ایک پہ صدیق اکبر ہے، ایک پہ فاروق اعظم ہے، ایک پہ عثمان غنی ہے، ایک پہ مولا علی ہے، اور چاروں کونے چاروں نے سنبھال رکھے ہیں، اور حضور وہاں موجود ہے۔ حضور نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ابو بکر تم پلاؤ، عمر تم پلاؤ، عثمان تم پلاؤ، علی تم پلاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ابو بکر کا گستاخ ہوگا علی اس کو نہیں پلائیں گے، جو علی کا دشمن ہوگا ابو بکر اس کو نہیں پلائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اسی لیے حجت الاسلام مولانا شاہ حمید رضا کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عطائے حضور مفتی اعظم ہند امیر سنی دعوت اسلامی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرے حیدری، نعرے حیدری، علماء اہل سنت، مشائخین اعظام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، یا رسول اللہ، درود شریف پڑھ لیں۔ مرحبا مرحبا، یا رسول اللہ، درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو اب ہمارے سامنے وہ ذات جلوگر ہے جس کی خطابت نے دنیا سنیت میں عظیم انقلاب برپا کیا ہے، بلکہ اب تو خطابت کیا بلکہ ایک ایک جملہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کبھی کبھی ایک ایک جملہ ایسا زبان سے نکلتا ہے جو کئی تقریروں پہ بھاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ میں حضور قائد محترم سے فون پہ گفتگو کر رہا تھا، تو دوران گفتگو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ سچے پیر کی پہچان کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیں، اس لیے کہ ہم لوگ جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ادھر سے سیکھ کر آپ تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اپنا کچھ نہیں ہے یہاں سے لیتے ہیں اور آپ کی طرف دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ہی بتا دیں، تو حضرت نے فرمایا ایسا جملہ مجھے اس کی نگاہوں اس جملے کے عکس میں گویا کہ تصوف کی پوری تاریخ میری نظروں میں گھومنے لگی، جتنا تھوڑا بہت میں جانتا تھا۔ حضرت نے فرمایا سچے پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ بنانے وہ خود کا بندہ بنانے کی بجائے خدا کا بندہ بنا دے، خود کا بندہ بنانے کی بجائے خدا کا بندہ بنا دے۔ پھر مجھے نظر آتا ہے کہ عثمان ہارونی نے تو یہی کیا تھا، غریب نواز نے تو بختیار کاکی کے حوالے سے یہی کیا تھا، بختیار کاکی نے بابا فرید کے حوالے سے یہی کیا تھا، بابا فرید نے نظام الدین اولیاء کے حوالے سے یہی کیا تھا، بابا نظام نے نصیر الدین چراغ دہلوی کے حوالے سے یہی کیا تھا۔ ایک پوری تاریخ گویا کہ نظر آتی ہے۔ تو الحمدللہ ایسی ذات آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہے جس کی خطابت
زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتی ہے، منجمد خون کو، جمے ہوئے خون کو جو پھر سے گویا کہ عشق رسول کے حوالے سے روانی عطا کر دیتی ہے، جو دلوں میں ایسی آگ لگاتی ہے کہ ہر آگ جلا کے خاکستر کر دے، لیکن یہ عشق کی ایسی آگ لگا دیتی ہے یہ خطابت جو جلا کر کے ہمیشہ کے لیے بقا کی منزلیں عطا کر دے۔ اس لیے کہ خطابت کبھی کبھی سحر کی حیثیت رکھتی ہے اور اشعار کبھی کبھی حکمت کی حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ خطیب انقلاب جس نے کرناٹک ہی نہیں، مہاراشٹر ہی نہیں، ہند ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے عشق رسول کے حوالے سے، اور قوم کی ایسی نبازی کی ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی عصری علوم کے میدان میں جو ہے وہ کھڑے ہونے کی، تو یہ مرد مجاہد عصری علوم کے میدان میں بھی کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ضرورت پڑی دینی میدان میں تو دینی میدان میں اپنی اسلاف کی امانتوں کا امین بن کر ہمارے امیر جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے قوم کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قیادت، صالح قیادت روز روز نصیب نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی میسر آتی ہے، اس لیے ہمیں صالح قیادت کی قدر کرنی چاہیے۔ میں تمام عاشقان رسول جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، ایسی قیادت کبھی کبھی میسر آتی ہے، اس لیے اس کا فائدہ اٹھا کر آپ جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم قبلہ قائد محترم کی سرپرستی، قیادت اور امارت میں عشق رسول کے اس کارواں کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ ہم بھی سنی دعوت اسلامی کے رکن بن کے، ہم بھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغ بن کے، سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے عشق رسول کے پیغام کو عام کریں گے، رسول کے پیغام کو عام کریں گے۔ یاد رکھنا، سنی دعوت اسلامی میں صرف یہ اس کی گنجائش نہیں کہ آپ امامہ پہن کر ہی تقریر کریں، نہیں، اگر آپ امامہ پہنتے تو بہت اچھی بات ہے، آپ خطاب کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں مختلف شعبہ جات ہے۔ اگر آپ خدمت خلق کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں، عصری علوم کے شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ آپ جو اللہ اکبر، اگر کسی کو پانی پلا کے نیکی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ بھی کام کر سکتے ہیں، آپ ہاسپٹل قائم کر کے کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری تحریک میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، سادات بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہے، گویا کہ یہ سارے سلسلوں کا جہاں گلدستہ ہے وہیں پر یہ سارے میدانوں کا گلدستہ بھی ہے، ساری فیلڈ کا یہ جو ہے گلدستہ ہے، اور یہ ایک کارواں ہے جو جاری ہے، اور اس پر حضور علیہ السلام کی خصوصی نگاہ عنایت ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ جہاں سے آئے ہیں، ہبلی کا یہ تاریخ ساز اجتماع پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہاں صرف بازوؤں کی قوت نہیں ہے بلکہ یہاں بغداد و اجمیر معلیٰ کا فیضان ہے، یہاں کربلا و نجف کا فیضان ہے، یہاں مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلوں کا فیضان ہے۔ اس لیے کہ صرف بازوؤں کی قوت سے ایسی محفلیں سجائی نہیں جا سکتی جب تک کہ روحانی فیضان نہ ہو۔ وقت بہت ہو چکا ہے اور ہم بار بار کہتے ہیں بلا تاخیر بلا تاخیر، لیکن سب سے زیادہ تاخیر ہم آخری خطیب کو پیش کرنے میں ہی کر دیتے ہیں، بلا تاخیر کہہ کر ہم تاخیر کرتے ہیں۔ تو وہ جو میں نے آخری حدیث پڑھی تھی کہ میدان محشر میں جب لوگ حوض پر جائیں گے تو سرکار کافروں کو دور ہٹائیں گے اور میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر پلائیں گے۔ تو محشر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ پتا پانی ہوتا ہے، اور محشر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ حضور کے ہاتھوں سے ہر چھوٹا بڑے کو پیش کرتا ہے، لیکن یہ رحمت للعالمین کی شان رحمت للعالمین ہی ہے۔ دیکھو دو طریقے ہوتے ہیں پانی پلانے کے، ایک تو چھوٹا بڑے کو پیش کرتا ہے، اور ایک جب انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے تو ماں اپنے بیٹے کو پلاتی۔ تو ماؤں کی محبتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، ممتائیں، وہاں سے امت کی محبت کا آغاز ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضور اپنی امت سے اتنا پیار کرتے تو حضور ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے ایک توجیہ اور بیان فرمائی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور وہ پیاس سے بیماری کے عالم میں سسکیاں لے رہا ہوتا ہے تو بڑے اپنے چھوٹے کو پلاتے ہیں، شفقت کی بنیاد پہ، محبت کی بنیاد پہ۔ وہاں پر تو ایک نہیں
बल्कि करोड़ों इसिया के बीमार मौजूद होंगे और हुजूर अपने हाथों से जामे कौसर पिलाते हुए नजर आएंगे। माँ जब एक लौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं। हज़रत अशरफ मारवी ने बहुत प्यारी तमन्ना यहाँ जाहिर की है। तमन्नाए दिले अशरफ, तमन्नाए दिले अशरफ ये है कि लबे कौसर जब सरे कौसर, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे कौसर जब आका जामे अकदस दे लबे, जब आका जामे कौसर दे लबे अकदस लगा कर दे। हुजूर हाथों से गोरो गोरो हाथों से पिला रहे होंगे और अगर हुजूर लबाए अकदस लगा कर दे तो फिर बात ही क्या होगी। अल्लाह हम सबको वो दिन दिखाए, रज़ा भी मुंतज़िर है, रज़ा भी मुंतज़िर है हश्र में नेकों की दावत का, रज़ा भी मुंतज़िर है हश्र में नेकों की दावत का। खुदा वो दिन खैर से लाए हश्र में ज़ियाफ़त का। अल्लाह हमें वो दिन खैर से नसीब फरमाए, अल्लाह वो दिन हमें खैर से दिखाए। लेकिन ये बरकतें उसी वक्त नसीब होगी जब ईमान पर ख़ात्मा होगा। अल्लाह मेरा आप सबका ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। मगरिब के बाद दस्तारबंदी का प्रोग्राम था। शोबे आलमियत के अंदर कुछ बच्चों की फरागत हुई। उन बच्चों ने हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर इनायत ये एक किताब है गुलदस्ते अहदीस, जो ईमान और अमल में एक वलवला पैदा करने वाली किताब है। इसमें अहादीस के ज़रिए से जो है अबवाब कायम करके बहुत सारी इस्लाह आमाल व अक़ायद की बात की गई है। तो ये हमारे तलबा ने पहली मर्तबा इसको तरतीब दिया है। आपसे गुजारिश है कि उनकी हौसला अफजाई करें और आप ये जाते जाते ले करके जाएँ। मकतब तैयबा पे मौजूद है। मकतब तैयबा लगा हुआ है जहाँ पर बरक़ात शरीयत बराए ख़वातीन बेनमाजी का अंजाम, हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की 2 दर्जन से ज़ायद कुतुब अब तक के लोगों के सामने आ चुकी है। किताब भी मौजूद है, खिताबात की सीडीज़ भी मौजूद है, बयानात की मेमोरी कार्ड भी मौजूद है। आप जाते जाते मकतब तैयबा पर ज़रूर जो है वो जा कर के कुछ न कुछ लेकर जाएं। अब आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपने कायदे मोहतरम को आवाज़ देते हैं बड़े अदब के साथ। अच्छा, ख़त्म कुरान की ये जो जिन्होंने एक बैठक में सुनाया, मोहम्मद फैयाज़ और मोहम्मद महबूब, इन दोनों हज़रात को हज़रत क़िबला अपने हाथों से इनाम दे रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अब हज़रत बग़ैर किसी ताख़ीर के तशरीफ़ लाते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से सब लोग बुलंद आवाज से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अगर हाथ उठ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छी अलामत है। हाथ उठा के नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह।